نیک سیرت بیوی شوہر کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی قدر و قیمت پوچھنی ہو، شوہر کی قدر و قیمت جاننی ہو تو اس عورت سے جا کے پوچھو جس کا شوہر اسے اور اس کے بچوں کو تنہا اکیلا چھوڑ کے بے وفائی کر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس عورت سے جا کے پوچھو آج جس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، جس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، جس کی عزت کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں، جس کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ عورت ڈرتی رہتی ہے، سہمی رہتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ کہیں کسی درندے کی ہوس کا نشانہ نہ بن جاؤں، کسی نفس پرست انسان کی ہوس کا نشانہ نہ بن جاؤں۔ نفس کی بات آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے، جنت کتنی دوری پر ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ دو، تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ جنت اتنی دور بھی نہیں ہے اور جنت اتنی قریب بھی نہیں۔ قریب اس لیے نہیں ہے کہ نفس پر پیر رکھنا، نفس کو دبوچنا، نفس کو مار دینا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا۔ آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی اللہ کے حضور جھکتا نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں کرتا، اگر کوئی مسجد میں نہیں جاتا تو ہم کہتے ہیں یہی شیطان ہے جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہا، جو ہمیں سجدے سے روک رہا ہے، سجدہ نہیں کرنے دے رہا۔ ہمیں تو شیطان سجدہ کرنے سے روکتا ہے۔ مجھے بتاؤ جب اللہ نے فرمایا تھا ابلیس کو اے ابلیس آدم کو سجدہ کر، اس وقت ابلیس کو کس چیز نے روکا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرنا؟ آخر کون سی اس کے اندر چیز ایسی تھی کہ سجدہ کرنے سے روک رہی تھی؟ خبردار آدم کو سجدہ نہیں کرنا، آدم مٹی سے بنا ہے اور تو آگ سے بنا ہے، تیرا مقام آدم سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ آخر ابلیس کو کس شے نے روکا تھا، کس چیز نے روکا تھا؟ شیطان نے روکا تھا۔ اس وقت تو شیطان تھا ہی نہیں، ایک ہی چیز تھی روکنے والی، ابلیس کو ایک ہی چیز تھی اللہ کی نافرمانی کرنے والی، ایک ہی چیز تھی ورگلانے والی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تھا نفس امارہ۔ جہاں نفس امارہ ہوگا وہاں میں ہوگی، جہاں میں ہوگی وہاں تکبر ہوگا، وہاں غرور ہوگا، وہاں فخر ہوگا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اللہ پاک کی چادر پکڑ کر تکبر کے ذریعے، فخر اور غرور کے ذریعے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق بنائی ہے، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 حیوان۔ تینوں مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے، الگ الگ چیزیں دی۔ تینوں مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے نوازا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شہوت نہیں دی، اس لیے فرشتے گناہ کرنے کا سوچ تک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو شہوت دی ہے، عقل نہیں دی۔ جانوروں کو شہوت دی، نفس دیا ہے، عقل نہیں دی۔ اس لیے جانور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کسی سے شرم نہیں کرتے۔ جہاں شہوت ہوگی، نفس پرستی ہوگی، وہاں شرم و حیا نہیں ہوگا، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ تیسری طرف حضرت انسان کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی اور جانوروں کو شہوت دی، اور انسان کو ایک چیز فرشتوں والی یعنی عقل دی اور دوسری چیز جانوروں والی شہوت دی۔ عقل اور شہوت دے کر، عقل بھی دی ہے انسان کو اللہ پاک نے
نفس بھی دیا ہے، شہوت بھی دی ہے، عقل اور شہوت دونوں چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب سنیے، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی، نفس کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان زنا کے قریب نہیں جاتا، کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا، یہ وہ انسان ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان زنا کے قریب نہیں جاتا، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، تہجد اللہ پاک سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، نفس کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان گناہ کے بالکل قریب نہیں جاتا، زنا کے بالکل بھی قریب نہیں جاتا، یہی وہ انسان ہے جو فرشتوں سے افضل ہے۔ اب غیرت کے کانوں سے سنیے گا، عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان نفس کا پجاری ہے، عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان خدا کی جگہ شہوت کو خدا مان بیٹھا ہے، نفس کو خدا مان بیٹھا ہے، عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان حضرت انسان ہو کر یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے پھر بھی جانوروں والا کام کرتا ہے، عقل کے ہونے کے باوجود بھی شہوت پرستی کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو کتوں سے بھی بدتر ہے، جو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ عقل کے ہونے کے باوجود بھی وہ کام کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں، جو کتے کرتے ہیں، جو خنزیر کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کے اندر حیا کوئی نہیں رہتی، غیرت کوئی نہیں، جانوروں کے اندر بھی غیرت کوئی نہیں، آج کے انسان کے اندر بھی غیرت نہیں، وہ بھی ایک دوسرے کا حیا نہیں کرتے، آج کا انسان بھی عقل کے ہونے کے باوجود بھی حیا نہیں کرتا۔ فرمایا میرے نبی نے اپنا پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ اب جو بات کر رہا تھا ان عورتوں سے جا کے پوچھو جن کے شوہر نہیں، شوہر مر گئے ہیں، آج ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا، عزت کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ عورتیں دن رات پریشان رہتی ہیں، کاش آج ہمارا شوہر زندہ ہوتا تو وہ ہماری عزت اور آبرو کو درندوں سے بچاتا، ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے دن رات ایک کر کے کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاتا، ہماری روٹی روزی کا بندوبست کرتا، ہماری تکلیف میں ہمارا ساتھ دیتا، برے وقت ہمارا ساتھ دیتا، کیونکہ ایک اچھے شوہر کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت کو شاید ہی بیوی کے قدموں پر قربان نہ کر سکے، لیکن تکلیف کے وقت بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے، برے وقت بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے، بیوی کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھ کے اس کا علاج کرتا ہے، بیوی کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا ہے، اس کے ہر ایک درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ شوہر بیوی کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے، عمر قربان کر دیتا ہے، بڑھاپا قربان کر دیتا ہے، اپنا مال و دولت سب کچھ قربان کر دیتا ہے، بدلے میں دو چیزیں مانگتا ہے۔ شوہر بدلے میں بیوی سے دو چیزیں مانگتا ہے، نمبر ایک شوہر کی اطاعت گزاری، نمبر دو اس کے بچوں کی پرورش۔ شوہر کہتا ہے بس تم میری اطاعت کرتی رہو، میرے آگے جی جی کرتی رہو، میری میں میں ملاتی رہو، میری ہاں میں ہاں ملاتی رہو، پھر دیکھنا کائنات کی تمام خوشیاں مل خرید کے تیرے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی امت کی بہترین عورت کون سی ہے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا میری امت کی بہترین ہے وہ عورت جو شوہر کی اطاعت گزار ہے، جو شوہر کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ فرمایا بہترین ہے وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو بیوی شوہر کو خوش کر دے۔ فرمایا بہترین ہے وہ عورت جو شوہر کی غیبت نہیں کرتی، شوہر کی چغلی نہیں کرتی، شوہر کے عیبوں پر پردے ڈال کے شوہر کی خوبیاں بیان کرتی ہے، اپنے شوہر کی شکر گزاری کرتی ہے، شوہر کی غیبت نہیں کرتی، سب کچھ کرنا شوہر کی غیبت سے بچنا۔ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر پردے دے کے خامیاں بیان کرتی ہیں،
غیبت اور چغلی کے ذریعے شوہر کی عزتوں کی دھچیاں اڑانا چاہتی ہیں، شوہر کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا چاہتی ہیں۔ یہی وہ عورتیں ہیں جن کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا دنگ رہ جاتا، حیران رہ جاتا کہ اتنا بڑا حسن، اتنی حسین و جمیل عورت۔ اب ہر ایک شخص اس سے شادی کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، ہر ایک نوجوان اس سے شادی کرنے کے لیے ریڈی رہتا تھا کہ یہ مجھے مل جائے، وہ کہتا یہ مجھے مل جائے۔ لیکن ان تمام نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ اس نوجوان کی اس خوبصورت عورت سے شادی ہو گئی، خوبصورت لمحات گزرتے گئے، خوبصورت بیوی کے ساتھ حسین و جمیل لمحات گزرتے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا 2 سال گزرے ہی تھے کہ اس حسین و جمیل عورت کو کوئی ایسی مہلک بیماری لگی، یہ کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوئی کہ اس مہلک بیماری نے اسے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سلایا۔ یہ عورت مر گئی۔ مرنے کے بعد غسل دینے والی عورتیں کہتی ہیں کہ جب ہم اس عورت کو غسل دے رہی تھیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہونے لگی، اس کا چہرہ بگڑنے لگا، اس کا حسن کہاں چلا گیا؟ ارے اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو رہی ہے، اس کا جسم پھولنے لگا ہے، ڈراؤنی سی شکل اختیار کرنے لگا ہے اس کا جسم۔ اللہ، اس عورت کو کیا ہو گیا؟ جلدی سے عورتوں نے اسے غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد جب عزیز و اقارب نے قبرستان تک لے جانے کے لیے اس کی میت کو، جنازے کو کندھے پہ رکھا تو وہ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم نے کوئی بھاری وزنی پتھر اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہو۔ قبرستان پہنچے، جب ہم اس خوبصورت عورت کو دفنانے لگے، تدفین کرنے لگے تو سب لوگ استغفر اللہ پڑھنے لگے۔ حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر گرمی ہی گرمی ہے، تپش ہی تپش ہے، قبر کے اندر آگ ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، بچھوؤں نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے۔ دیکھ کر حیران رہ گئے، قبر بند کر دی، دوسری جگہ پر قبر کھودی، دوسری جگہ پر بھی وہی مناظر نظر آئے، وہی مناظر سامنے آئے۔ قبر کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں۔ 5ویں جگہ پر جب قبر کھودی وہاں پر بھی وہی منظر سامنے آیا، بچھو ہیں، کیڑے ہیں۔ اللہ کرنا ایسا ہوا وہاں سے اس دور کے ایک ولی کا گزر ہوا، متقی پرہیزگار انسان کا گزر ہوا۔ متقی پرہیزگار انسان کے پاس یہ عزیز و اقارب گئے، ساری کہانی سنائی، حقیقت سے آگاہ کیا تو اس بزرگ نے کہا تم اس کی قبر جہاں پر بھی کھودو گے یہی مناظر سامنے آئیں گے، کیڑے مکوڑے اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ تو عورت کے وہ اعمال ہیں جو دنیا میں اس نے کی، یہ اس کے اعمال کی جزا، اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسے جہاں پر بھی دفن کرو گے کیڑے مکوڑوں نے ہر حال میں آنا ہی آنا ہے۔ خیر لوگوں نے اس کی تدفین کر ہی ڈالی۔ اسے دفن کرنے کے بعد عزیز و اقارب نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ آخر تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ وہ گناہ اس کی قبر میں آگ بھڑکانے کا ذریعہ بنے؟ ان گناہوں نے بیوی کی دنیا بھی تباہ کر ڈالی، آخرت بھی تباہ کر ڈالی۔ یہ تو حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی، آخر کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ اس کے شوہر نے کہا کہ میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن عبرت کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ دوسری عورتیں سنیں تو وہ ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لیں۔ پہلا گناہ، یہ میری ناشکری کرتی تھی، میری شکر گزاری نہیں کرتی تھی، میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، جب امیر تھا، پیسے والا تھا، میرے پاس دولت تھی، جائیداد تھی، ہر ایک نعمت کی بارش برسائی میں نے اس کے اوپر، لیکن جب غربت کا شکار ہوا تو یہی بیوی کہنے لگی میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، آپ کے گھر میں آ کر میں نے اچھا وقت نہیں دیکھا۔
دوسری بات یہ میری غیبت کرتی تھی، میری خوبیوں پر پردے دے کے میری خامیاں بیان کرتی تھی۔ تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، یہ میرے والدین کو دکھ دیتی تھی، میرے والدین کو گالیاں دیتی تھی۔ والدین اپنے ہوں، والدین پرائے ہوں، والدین والدین ہی ہوتے ہیں۔ والدین کو دکھ دیتی تھی، وہ انہی بد دعائیں دیتے تھے۔ اس بدبخت عورت نے مجھے میرے والدین سے جدا کر دیا، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے مجھے والدین سے لڑاتی تھی، جھگڑاتی تھی۔ اس نے مجھے بھائیوں سے الگ کر دیا، بہنوں سے الگ کر دیا، ماں باپ سے جدا کر دیا۔ یہ وہ گناہ ہیں جو ان کی قبر کے اندر کیڑے مکوڑے لانے کا ذریعہ بنے، جن گناہوں نے اس عورت کی دنیا بھی تباہ کر ڈالی، آخرت بھی تباہ کر ڈالی۔ سب کچھ کرنا، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گی تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی اجڑ جائے گی، تمہاری آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں شوہر کو 3 جملے بولنے والی بیوی 3 نعمتوں سے محروم رہتی۔ دنیا میں 3 نعمتوں سے محروم رہے گی جو عورت اپنے شوہر کو یہ 3 جملے بڑے شوق سے بولتی ہے۔ پہلا جملہ کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں مجھے دکھ ہی ملے، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا۔ ایسی عورت سکون سے محروم رہتی ہے، چین و قرار سے محروم رہتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا جملہ، شوہر پورا دن بیوی کے لیے کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر وزن لاتا ہے پورا دن کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ وہ بیوی کی ہر ایک چھوٹی موٹی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے پورا دن کڑکتی دھوپ میں کام کرتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو تھکا ہارا مسافر جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو بیوی کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے، بجائے استقبال کرنے کے، بجائے شوہر کو ویلکم کرنے کے، بیوی کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو دوسرا گناہ ہے، دوسرا جملہ ہے، یہ جملہ بولنے سے اللہ تعالیٰ عورت کی زندگی میں سے اس کی عزت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عورت ذلیل و خوار ہو کر مرتی ہے، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، کوئی مقام نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں تیسرا جملہ کوئی ایسا جملہ جس سے شوہر کو محسوس ہو رہا ہو کہ بیوی مجھے میری غربت کے تانے دے رہی ہے۔ بیوی مالدار تھی اور شوہر غریب تھا، بیوی جب غصے میں آئی تو بیوی غصے میں آ کر غربت کے تانے دینے لگی۔ فرمایا ایسی عورت دونوں جہانوں کی عزت سے محروم رہتی، مقام و مرتبے سے محروم رہتی۔ ایسی عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ پہلے آسمان تک جانا تو رہی دور کی بات، 7واں آسمان عبور کرنا تو رہی دور کی بات، قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات۔ اس کی دعا، اس کی نماز، اس کی تہجد اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ فرمایا سب کچھ کرنا اپنے شوہر کو یہ 3 جملے بھی نہ بولنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، اگر کوئی عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض تھا، وہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ پائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتی تھی، فرمایا پڑھتی رہے۔ یا رسول اللہ وہ روزہ بھی رکھتی رہے۔ یا رسول اللہ وہ تو تہجد گزار تھی، فرمایا اس کی تہجد اس وقت تک کام نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی، مرنے سے پہلے راضی نہیں کرتی۔ مرنے سے پہلے اگر وہ اپنے شوہر کو راضی کر لیتی پھر اس کی نماز بھی قبول، اس کا روزہ بھی قبول، اس کی تہجد بھی اس کے کام آ جائے گی۔ اگر اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض تھا تو جب تک شوہر اس پر راضی نہیں ہوتا تب تک اس کے عمل کسی خاطے کے نہیں، کسی کام کے نہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں،
انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔